قرآن نے کتنے اچھے انداز میں بتایا کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف بھی نہ کہو، اس لیے کہ بڑھاپے میں نہ ماں کوئی کام کر سکتی ہے، نہ باپ کمانے کے لیے جا سکتا ہے۔ اب اس ضعیفی کے اندر انہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں، اپنی اولاد سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بس ہم سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ آج آپ دیکھیں وہ لوگ جو اپنے پیرنٹس کو بڑھاپے میں پانے کے بعد ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو قرآن ہمیں اس طریقے کی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ تو آج یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے حوالے سے وہ رسپیکٹ، وہ ساری چیزیں اس کے اندر کافی حد تک گراوٹ آتی جا رہی ہے، اور ماں باپ کو معاذ اللہ بہت سارے بچے بوجھ تصور کرتے نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سیلفش اور سیکریفائس یہ دونوں سوچ ہے۔ اسلام ہمیں سیکریفائس کی تعلیم دیتا ہے، ویسٹ ہمیں سیلفش کی تعلیم دیتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکریفائس کی کتنی تعلیم دیتے ہیں؟ آپ ہیں، ہم ہیں، اگر ہم لوگ ہمارے بارے میں سوچیں، اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، تو اتنی فکر پر اور اتنا سوچنے پر ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو آتے ہی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد الون اپنے بارے میں دعا کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ زبان اقدس پر ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ ایک فکر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے ساتھ ہی ہمیں عطا فرمائی کہ اگر تم میری سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو میری یہ سنت بھی پیش نظر رکھو کہ تم صرف اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں ہی نہیں سوچو گے، بلکہ پوری امت کے بارے میں سوچو گے۔ یہاں تک کہ وصال کے وقت بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، کان جب قریب کیا گیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ماہ رمضان کا اعتکاف۔ اس موقع پر ایک شخص مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو اپنی پریشانی کا ذکر ان کے سامنے کیا، میں بہت مقروض ہوں، کرم کی نظر فرمائیں، میرے قرض اتر جائے، اس کے لیے دعا کریں، کچھ اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف کے اندر معتکف تھے، وہ بھی ماہ رمضان کا اعتکاف تھا۔ آپ اٹھتے ہیں، اپنے جوتے لیتے ہیں اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے حضور آپ معتکف ہیں، مسجد سے باہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب قربان جائیے ان کے جواب پر، ارشاد فرماتے ہیں جانتا ہوں میں معتکف ہوں اور مسجد سے باہر نکلنے پر میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن مجھے میرے آقا کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلے اس کا میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ یہ ہے امت کے مسائل کے سلسلے میں جد و جہد کا معاملہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل بروز قیامت ایک بندے کے اعمال نامے کو میزان میں رکھا جائے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکی کم ہوگی، قریب ہوگا کہ اسے جہنم کے بارے میں کہہ دیا جائے۔ ایسے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اسے بخش دے، اور ارشاد فرمائیں گے یہ میرا وہ امتی ہے جو میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا تھا، اس نے دنیا میں پریشانی دور کی، آج میں اس کی پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگائیں آپ۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ملی مسائل پر غور کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا،
یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے.